صفحہ نمبر 85 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، صفحہ 85۔ اللہ کا اعتقاد۔ عرب گو قریباً سب کے سب بت پرست تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ اعتقاد ان کے دل سے کبھی نہیں گیا کہ اصلی خدائے برتر اور چیز ہے اور وہی تمام عالم کا خالق ہے۔ اسی خالق اکبر کو وہ اللہ کہتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اور لوگوں یعنی کافروں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے تابعدار بنا رکھا ہے، تو بول اٹھیں گے کہ اللہ، پھر کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے 1300 برس پہلے جس حقیقت کا اظہار کیا، آج تحقیقات آثار قدیمہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ مذہب و اخلاق کی انسائیکلوپیڈیا میں مشہور مستشرق نوالدیکی کا جو قول نقل کیا ہے، اس کے اقتباسات حسب ذیل ہیں۔ اللہ جو صفا کے کتبوں میں حلہ لکھا ہوا ہے، اللہ جو صفا کے کتبوں میں حلہ لکھا ہوا ہے، نباتی اور دیگر قدیم باشندگان عرب شمالی کے نام کا ایک جز تھا۔ مثلاً زید الالہی نباتی کتابات میں اللہ کا نام بطور ایک الہدہ معبود کے نہیں ملتا، لیکن صفا کے کتبات میں ملتا ہے۔ متاخرین مشرکین اللہ کا نام نہایت عام ہے۔ والحسن نے عرب قدیم کے لٹریچر میں بہت سی عبارتیں نقل کی ہیں جن میں اللہ کا لفظ بطور ایک معبود اعظم کے مستحمل ہوا ہے۔ نباتی کتبات میں ہم بار بار کسی دیوتا کا نام پکارتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کا لقب شامل ہے۔ اس سے والحسن نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ کا لقب جو پہلے مختلف معبودوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، رفتہ رفتہ زمانہ ما بعد میں صرف ایک عظیم ترین معبود کے لیے بطور علم کے مخصوص ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ نصرانیت اور یہودیت اور محبوسیت نیکسٹ ویلاگ میں بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا